نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس کا شعر ہے؟ مانا کیا ہے؟ اب تھوڑا بات ہے. مانا تو آپ سے ہی پوچھیں گے. میں بتا دوں. پتہ نہیں بتا پائیں گے. نہیں ہاتھ تو سب بہت سارے اٹھے. بتا پائیں گے پکا کنفرم. اب آپ تو سن چکے ہوں گے مجھ سے. یہ بیچ میں کھڑے ہوئے یہ بتا دیں زور سے. ہاں بیڑا پار سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مالدار ہو جانا. جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. نہیں یعنی بیڑا پار کے مطلب یہ تھوڑی ہے. یعنی بیڑا کس کو بولتے ہیں بھائی؟ کشتی کو بیڑا پار یعنی کشتی منزل پر پہنچ جائے گی وہ تیرتی ہوئی پار ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. جی. اور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کے یعنی کہ نجم صحابہ کے تارے اور ناؤ کشتی نو کے جیسے مثال دی گئی عطرت کے بارے میں. یعنی کہ اب کشتی کو جب چلنا ہوتا ہے وہ ستاروں کی طرف دیکھ کے چلتی ہے. اپنے ستاروں کی طرف دیکھ کر. یعنی کہ جب اس نے پہنچنا ہوتا ہے نا اپنے روٹ کی طرف تو ان کے صدقے نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی مثال دی کہ جیسے رہنمائی کے لیے کشتی کو ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ستاروں کی طرف دیکھ کے ہی پار ہوتی ہے. تو اس طرح ہمیں بھی انشاءاللہ صحابہ کی اور عطرت اہل بیت کے صدقے انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار. ماشاءاللہ. بہت اچھا جواب دیا. جھنڈا دے دو. آپ بھی کچھ دو میرے کو. ہر ہفتے ایک بار نیکی کی دعوت انشاءاللہ. اچھا کل بھی یہ لے گئے تھے. چلو یا کسی کو مدنی فیس میں ہو سکتا چلا دیں. صلو علی الحبیب. تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کی کشتی جو ہے اہل سنت کا سفینہ یہ سمندر سب پار کر جائے گا اپنی منزل پر پہنچ جائے گا. کیونکہ وہ سمندر پار کرنے کے لیے کشتی کی جہاں ضرورت ہوتی ہے نا وہاں ستاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ستارے منزل بتاتے ہیں. اگر ستارے نہیں ہوں گے تو وہ منزل مل نہیں سکتے نا. وہ ادھر تو مطلب وہ اپنے وہ سائن بورڈ اور اشاریے جس طرح سڑکوں پہ لگے ہوتے ہیں تیر کے نشان ایرو بنے ہوتے ہیں تو سمندر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. تو وہ ستاروں کے ذریعے منزل ملتی ہے اس میں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان ہمارے ہاں ستاروں کی مثل ہے. حدیث پاک میں بھی کہا گیا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو صحابہ کرام نجم ہیں ستارے ہیں. نجم مانے ستارہ اور عطرت مانے اہل بیت. اہل بیت جو کشتی کی مثل ہے. ہم اہل بیت کا دامن پکڑے ہیں صحابہ کرام کے بھی پیچھے پیچھے. تو اس طرح انشاءاللہ ہم آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. تو ہمارا بیڑا پار تو یہ ہوگا آقا کے قدموں میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ قرآن نے خود تو فرمایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم کہ میں جو ہے تمہاری مثل ایک بشر ہوں. تو کیوں صرف بشر نہ کہا جائے آپ کو؟ قرآن میں یہ بھی ہے انما المؤمنون اخوہ. مسلمان بھائی بھائی ہیں. ابو کو بھائی کہا کرو. قرآن کہہ رہا ہے بھائی. آپ بولتے ابو. قرآن میں کہا ابو کا ہے. ابو کا ہے ڈیڈی کا ہے قرآن نے. تو پہلے اس پہ عمل تو کرو پھر ہم کو بولنا. تو میرے بھائی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے حکم فرمایا کہ ایسا کہہ دو. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل فرمائی ہے. اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہی مانی جائے گی. ورنہ بخاری کی یہ حدیث بہت مشہور ہے. یہ سبھی نے غالباً سنی ہوگی جو یہاں موجود ہیں. ہمارے طلبہ پڑھی بھی ہوگی کہ ایسا مطالعہ تو ان کو زیادہ ہوتا ہے مناظر بننے کا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 100 وصال رکھتے تھے. 100 وصال آپ نے رکھے. یعنی 100 وصال مانے
یہاں وصال، ایک تو ہم وفات کو بھی وصال بولتے ہیں، انتقال کو بھی. تو وصال یعنی وصل، یعنی کہ فصل نہیں ہوتا تھا بیچ میں روزوں کے، وصل ہی وصل ہوتا تھا، بغیر افطار کے مسلسل روزے. تو صحابہ کرام تو جو بھی دیکھتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے. تو صحابہ نے بھی وہ 100 میں وصال شروع کر دیے. اب یہ ہو گئے کمزور. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تو کہ یہ مضمون حدیث پاک کا کہ مجھے تو اپنے رب کے یہاں سے غذا مل جاتی ہے، اور اس طرح ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے. تو یہاں مثلیت کا تو انکار ہوا نا، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری مثل بشر. اب سرکار نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو اس کو اگر عاجزی نہیں بولتے تو آپ کو یار چلے گا نہیں. اب میں بولوں کہ بھائی تمہارے والد صاحب، میرے والد صاحب بھائی وہ وزیر ہیں. اچھا تمہارے والد صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے وزیر ہیں، لیکن ہماری گلی میں جو بھنگی ہے نا وہ اور تمہارے والد صاحب ایک ہی ہیں. تو آپ دیکھنا پھر ایسے مطلب کھوپڑی گھومے گی، میرا والد منسٹر ہو رہی ہے، تم بولتے ہو بھنگی کی طرح. کیوں؟ تو تمہارے والد صاحب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں، دونوں سلامت ہیں. تو بھنگی کے بھی دونوں ہاتھ سلامت ہیں. ہماری گلی کا بھنگی جو ہے دونوں ہاتھ پورے ہیں اس کے، ٹانگیں بھی سلامت ہیں اس کی. تمہارے والد صاحب ہاں اس کی بھی ٹانگیں سلامت. تو جب دونوں ٹانگیں ایک، دونوں ہاتھ ایک، منہ ایک، ناک ایک، آنکھیں ایک، تو بھنگی کی طرح ہیں تمہارے والد صاحب، چمار کی طرح ہیں تمہارے والد صاحب. تمہارے والد صاحب وہ ہماری گلی میں پاگل گھومتا ہے نا اس کی طرح ہے. وہ بھی ہے تو انسان نا یار، پاگل ہے تو کیا ہوا، پتھر ہی تو مارتا ہے، وہ بم تھوڑی مارتا ہے. تو وہ یہ تمہارے والد صاحب ایک ہی ہے، وزیر ہے تو کیا ہوا. کیا خیال ہے آپ کی برداشت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. تو یار نبی کے بارے میں کیسے سن لیتے ہو کہ یہ مطلب ہماری مثل ہے یار. ہم مطلب اچھا ہمارے پسینے میں کیا ہے؟ بدبو. اور آقا کے پسینے میں اور کیسی خوشبو. آؤ کسی عاشق کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کیسی خوشبو. اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. واللہ جو مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سبحان اللہ ہے نا. تو یہ ایک تو میں نے دی حیات ظاہری کی مثال پسینہ. اب وصال ظاہری کی مثال لے لو. آپ بولتے ہو کہ ہماری مثل، تمہارے دادا کیا تھے؟ اچھا نواب تھے. کہاں کے؟ وہ فلاں جگہ کے نواب تھے نا. اچھا ان کے مزار کی کیا پوزیشن ہے؟ پتہ نہیں، وہ کہیں وہ ہمارے آبائی وطن میں کسی گاؤں میں قبر بنی تھی ان کی. گنبد کا رنگ کون سا ہے؟ گنبد تو نہیں بنا. اچھا کتنا عرصہ ہوا؟ میرے دادا جان کو 40 سال انتقال ہو گئے. سابقہ نواب تھے، ریٹائر نواب. اچھا ٹھیک ہے نا. 40 سال میں ہی قوم بھول بھال گئی، اولاد بھی بھول گئی. بیٹے کو بھی پتا نہیں، اس نے قبر دیکھی نہیں. میں تو یہاں پیدا ہوا ہوں، انڈیا میں قبر ہے اس کی. اور میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پردہ کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے نا؟ 1400 سال ہوئے نا. اچھا ان کے مزار شریف کا رنگ کیا ہے؟ سبز جھنڈے اسی کی نسبت سے، سبز امام اسی کی نسبت سے. اور کتنے زائرین ہیں جو وہاں روز ہوتے ہیں. اچھا پھر ہر ایک ان کے مزار کی حاضری کے لیے تڑپتا ہے نا. اچھا ہم جائیں یا نہ جائیں، وہ روزانہ صبح و شام